اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ عمدہ کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، تاکہ ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو آسان اور عام فہم انداز میں پہنچایا جا سکے، تاکہ ہر گھر میں جو بچے موجود ہیں، جو بہنیں موجود ہیں، ان کو دین اسلام کے بنیادی فضائل اور مسائل سے روشناسی اور واقف کاری فراہم کی جائے ایک لائٹ موڈ میں۔ اس موٹو کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ ہر بدھ اور جمعرات کو جناب پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہم گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے بات کر رہے ہیں طہارت اور پاکیزگی کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدگی کا جو معیار ہے، جو کرائیٹیریا ہے، وہ ہے طہارت۔ واللہ یحب المطہرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طاہروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ستھروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ستھرے رہنے والوں کو، صفائی کا بھرپور اہتمام کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ جناب، نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو وضو کرنا ہوگا، اور اگر آپ کو پانی پہ قدرت ہے تو یقیناً ایسا ہی کرنا ہوگا۔ لیکن اگر پانی پہ قدرت نہیں ہے، اگر پانی وافر مقدار میں میسر ہی نہیں ہے، اتنا ہے کہ صرف پیا جا سکے، وہ طہارت حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یا جناب پانی میسر تو ہے، پانی موجود تو ہے، لیکن استعمال پہ آپ کو کسی طور قدرت نہیں ہے، اس کی ڈیٹیلز ہم نے گزشتہ 2 پروگرامز میں یہاں بیان کی، میری عالمات نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی۔ تو شریعت نے جناب آسانی کا، مہربانی کا معاملہ ہم سب پہ فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے جب وہ ایک غزوے سے واپس آ رہی تھیں اور ان کا ہار گم ہو گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بندے مشقت میں پڑ رہے ہیں تو تیمم کی آسانی دے دی۔ جناب، مسلمان پاک مٹی سے اپنے ہاتھوں اور چہروں کا مسح کر کے طہارت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی بھی ڈیٹیل، اس کا کیا طریقہ ہے، ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو یوٹیوب پہ ہمارا چینل بنا ہوا ہے، اس پہ دین اور خواتین سرچ کر کے۔ آج جو مہمان اسکالرز موجود ہیں، میں تیمم ہی کے حوالے سے، یعنی تیمم ارادہ کرنا، مٹی سے ارادے کے ساتھ طہارت حاصل کرنا، اس پہ کلام فرمائیں گی۔ ماشاء اللہ مکمل، مدلل اور جامع گفتگو آپ کا خاصہ ہے، عالمہ صوبیہ شاکر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سلامت رہیے، ماشاء اللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ہماری دوسری مہمان اسکالر، آپ کا بھی جدا گانا انداز تکلم ہے اور بہت عمدگی کے ساتھ اور آسان اور عام فہم پیرائے میں مسائل سمجھاتی ہیں، عالمہ صدف پروین۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سلامت رہیے جناب۔ ہم سب کی خوش نصیبی اور ہمارے پروگرام کا اب میں یہ کہوں گی کہ آپ یعنی حضرت مستقل حصہ ہیں، اور جناب آپ کے جو سوالات آتے ہیں، آپ کبھی ہمیں پابند بھی کر دیتے ہیں کہ مفتی صاحب سے یہ پوچھ کے بتا دیجیے، اور بعض بہنیں چاہتی ہیں کہ ہماری بہنیں عالمات انہیں جوابات دیں۔ تو جناب ہمارے پروگرام کا ایک مستقل حصہ، مدلل، مکمل، جامع، تسلی بخش اور نفع بخش جوابات آپ کی جانب سے عطا ہوتے ہیں۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تادیر آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ صوبیہ آپ کی سمت آئیں گے، اور اگر وضو کے لیے پانی خریدنا پڑ جائے یا مانگنا پڑ جائے تو اب شریعت کیا احکامات دیتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے شریعت کو متعین فرمایا اور ہمارے لیے احکامات کو لازم قرار دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہارے لیے تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ جی۔
اب نارمل لائف میں ایسی سچویشنز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کبھی کسی ایک پرٹیکولر شخص کے پاس پانی نہیں ہوتا کہ وہ وضو یا غسل کر سکے، لیکن دیگر افراد کے پاس پانی موجود ہوتا ہے. مثلا سفر کے دوران اگر ٹرین وغیرہ میں سفر کر رہے ہیں تو کسی شخص کے پاس پانی نہیں ہے لیکن دوسرے افراد کے پاس پانی موجود ہے. اسی طرح اگر ہم سفر میں نہیں ہیں، قیام کی حالت میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ گھر میں پانی، کسی ایک گھر کے اندر پانی کا کوئی مسئلہ ہے، وہاں پانی موجود نہیں ہے لیکن محلے میں دیگر پانی موجود ہے اور لیا دیا بھی جاتا ہے اور ظن غالب ہے کہ مانگا جائے گا تو ہمیں مل جائے گا. تو ایسی صورت میں پانی کو مانگ کر وضو یا غسل جس کی بھی حاجت ہے اسے پورا کر کے اور پھر نماز کی طرف آنا ہوگا. لیکن جو اگر شک کی صورت ہو کہ پتہ نہیں ہمیں دیں گے پانی یا نہیں دیں گے، مثال کے طور پر کسی محلے میں نئے نئے شفٹ ہوئے ہیں، اب ہمیں نہیں پتا لوگ ارد گرد کے پانی دیتے ہیں، لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، دیں گے پتہ نہیں دیں گے، تو ایسی صورت میں مانگنا مستحب ہوتا ہے. اگر بغیر مانگے بھی پڑھ لی گئی نماز تو نماز ہو جائے گی. اب جہاں تک خریدنے کا معاملہ ہے تو اس میں بھی شریعت ہمیں یوں نہیں کہتی کہ کچھ بھی ہو آپ خریدیں ہی پانی، بلکہ اگر پانی عام قیمت پر ملتا ہے اور انسان کے پاس اس کی جو حاجات اور ضروریات یعنی نان نفقے سے زائد مال موجود ہے، تب شریعت اس کو مکلف کرتی ہے کہ اب آپ پانی خریدیں. ابھی جیسے گزشتہ دنوں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا مری میں، تو یہاں پر لوگوں کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں تھا، چاہے جائے کہ ان کو پابند کیا جاتا کہ وہ کو صبر دے، ان کے آمین. درجات بالکل یہ بڑا دردناک جو ہے ایک بہت بڑا معاملہ ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. لیکن دیکھیں اس طرح کے معاملات میں شریعت کتنی ہماری پیاری ہے کہ کسی کو اس طرح پابند نہیں کرتی کہ جو لوگ اگر پھنسے ہیں دھسے ہیں، ویسے بھی وہاں پہ سردی بہت تھی، تیمم کی ویسے بھی اجازت تھی، تو اب یہ جو ہے وہ پانی کو خریدیں اور پھر وضو غسل کریں. بلکہ شریعت نے رعایت دی کہ جب بہت ہی زیادہ مہنگی چیزیں ملنے لگے یا پانی وغیرہ کا اہتمام کرنا بہت زیادہ خریدنے کے اعتبار سے مشکل ہو جائے، شرعی عذر بن جی سکتا ہے. بالکل اتنا جو ہے وہ خریدنے کے اعتبار سے پانی جو ہے وہ مشکل ہو جائے، تب ہماری شریعت ہمیں اس بات کا مکلف نہیں کرتی کہ ہم پانی خرید کر ہی وضو غسل کریں، بلکہ اب اجازت مل جائے گی کہ تیمم کیا جائے اور اس کے ذریعے نماز وغیرہ ادا کی جائے. ٹھیک ہے جناب، ہم آپ کی سمت آئیں گے عالمہ صدف پروین. اور پانی، اب تو ہم نے بات کی پانی کے عدم موجودگی کی بنا پہ کیا کیا جائے، مانگنے کے تعلق سے، خریدنے کے تعلق سے. اب دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ پانی دستیاب تو ہے، پانی موجود تو ہے، لیکن اگر ہم وضو کریں گے، یعنی کم جو وقت ہے وہ وقت کی قلت ہے، اور اگر اب وضو کریں گے تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی، ان دیٹ کنڈیشن تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تیمم اسی نماز کے لیے جائز ہو سکتا ہے کہ جس کا متبادل موجود نہ ہو، جیسے کہ عیدین کی نماز ہے. اسی طرح غیر ولی ہونے کی صورت میں نماز جنازہ کی چاروں تکبیرات نکل جانے کا صحیح خوف ہو تو اس شخص کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ وہ تیمم کر کے اور پھر نماز کے اندر شامل ہو جائے. لیکن یہ قول ہمارے ائمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ کا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ اسی نماز کے لیے تیمم کی اجازت ہوگی کہ جس کا کوئی خلیفہ، متبادل، سبسٹیٹیوٹ موجود نہ ہو. احناف میں سے ہی ایک ہمارے امام ہے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ اگر وقت میں اتنی گنجائش نہ ہو کہ آپ وقتی فرض ہی ادا کر سکیں، جیسے کہ فجر میں جو آپ کا سلام ہے وہ طلوع آفتاب سے پہلے پھر جانا چاہیے. اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اگر آپ وضو کرنے میں مشغول ہوں گے تو جو فرض ہے وہ وقت سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے، یا دیگر نمازوں میں اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اگر آپ طہارت یعنی وضو وغیرہ کر کے آئیں اور پھر آپ کو نیت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہنے کی مہلت مل جائے، اتنا بھی وقت نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس صورت میں تیمم کر کے نماز کی اجازت دی جائے گی. لیکن اس بعد میں اس کی قضا بھی کرنی ہوگی. چنانچہ فقہاء کرام فی زمانہ خصوصاً فجر کی نماز کے لیے اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ کی آنکھ کھلی اور وقت بہت کم قضا کرنی ہوگی، اس پہ سارے ائمہ کرام متفق ہیں. جی، پھر اس میں یہ کہ اگر جیسے فجر کی نماز میں آپ کی آنکھ کھلی اور صرف سپوز کریں کہ 3 منٹ باقی ہیں
اگر آپ وضو کرنے لگیں گے تو یہ ٹائم تو پورا نکل جائے گا. اب اس سے بہتر کہ آپ یہ سوچیں کہ 3 منٹ باقی رہ گئے, اب کیا نماز پڑھیں, اب سو جاتے ہیں, بعد میں قضا ادا کر لیں گے. تو اس صورت میں پھر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ اٹھیں, تیمم کر کے نماز پڑھیں اور بعد میں اس کی قضا بھی کرنی ہوگی. یہ دراصل کیا ہے, ہماری تربیت کے لیے ہے, کیونکہ اگر ہم لیٹے رہیں گے تو پھر نیکسٹ ڈے بھی ہماری آنکھ کھلے گی تو پھر یہی ہم کریں گے کہ نماز بعد میں قضا کر لیں گے. لیکن اگر آپ ایک دفعہ اٹھ گئے نا, پھر آپ نے پڑھ لی, تو آپ کا نفس کہے گا کہ بھائی ہم اٹھ بھی رہے ہیں, ہماری جو نیند ہے وہ بھی ٹوٹ رہی ہے, اور ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں, اس کے بعد ہو بھی نہیں رہی ہے. تو اس کا اب تو اگلے دن پھر آپ کی آنکھ جو ہے نا وقت سے پہلے ہی کھل جائے گی, تو پھر آپ نماز وقت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی, میں شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں. جی, میں یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ اکثر مسئلہ ہوتا ہے کہ پاؤں کی نسیں وغیرہ کھنچ جاتی ہیں ٹھنڈے پانی میں بار بار یا گرم پانی سے وضو کر کے, تو کیا ہم 5 نمازوں کے ساتھ ایک تیمم مطلب ایک وضو کر کے تیمم کر سکتے ہیں 4 ٹائم پاؤں کا؟ تو اس سے کیا نماز ہو جائے گی ہماری؟ ساکس پہنے اگر اوپر سے ہم ہاتھ پھیرنے اور بقایا پورا وضو کر لیں ہم, اس سے کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ ایک ٹائم فجر کے ٹائم وضو کر کے ساکس پہن لی جائے تو اینڈ پہ رات کو عشاء تک نماز ہو جائے گی ہماری اوپر سے ہاتھ پھیرنے سے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ مجھے بتایا جا رہا ہے 2 سوال ہیں آپ کے. جی, دوسرا سوال کیا ہے؟ اچھا, آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں, یہ آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن جو پہلا سوال تھا وہ میں نے نوٹ کر لیا ہے. جی, ہمارے ساتھ جناب ہم سب کی رہنمائی کے لیے ہماری خوش نصیبی ہے کہ مفتی احسن صاحب موجود ہیں, ہم ان کی سمت چلتے ہیں. اور مفتی صاحب 2 سوالات میں نے اپنی عالمات کے سامنے رکھے ہیں کہ اگر وضو کے لیے پانی خریدنا پڑ جائے یا مانگنا پڑ جائے ان دی ادر کیس, تو اب شرعی احکامات کیا ہوں گے؟ کیونکہ اچھا, اور دوسرا میں یہ چاہتی ہوں یہاں ایک اضافہ آپ یہ بھی کیجئے, ایک تو مانگنے والوں کا کہ جناب شریعت انہیں حکم تو دے رہی ہے, لیکن جو دینے والے ہیں ان کو ذرا فضائل بھی بتا دیجئے تاکہ جو مانگنے آئے وہ اسے دے بھی دیں, وہ اتنا دل اپنا کشادہ کر لیں. اور دوسرا یہ کہ پانی دستیاب تو ہے لیکن وہی کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, تو اب وہ تیمم کر رہے ہیں. تو پھر جو بہن نے بتایا اس تعلق سے بھی بات ہوئی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں سوالات پہ تبصرہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں, جہاں تک پانی مانگنے کے حوالے سے بات ہے, تو اگر قریب میں کوئی ایسا موجود ہے کہ اس کے پاس پانی بھی ہے اور یہ گمان ہو کہ ہم مانگیں گے تو یہ دے دے گا, اس صورت میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ مانگا جائے گا. پانی مانگنا ضروری, تیمم جائز نہیں ہے اس صورت میں. لیکن اگر کسی نے تیمم کر لیا اور اس کے بعد میں دل میں خیال آیا کہ چلو پانی مانگ کے دیکھتا ہوں, پانی مانگا اس سے اور اس نے پانی دے دیا, یا بغیر مانگے ہی اس نے خود ہی دے دیا پانی, اس نے دیکھا بندے کے پاس پانی نہیں ہے, اس نے پانی دے دیا کہ آپ وضو کر لیں, تو اس صورت میں نماز کا اعادہ لازم ہے, پچھلی نماز نہیں ہوئی. اچھا, یہ مسئلہ ہے اصل میں. اور اگر اس نے بعد میں پانی نہیں مانگا اور اگلے نے بھی خود پانی نہیں دیا اپنی طرف سے بھی اسے, تو اس صورت میں نماز ہو گئی. اچھا, یہ تو ہو گیا پانی مانگنے کے حوالے سے. اب آ جائیں آپ نے جو دوسری بات کی کہ اس سے پانی جس سے مانگا جا رہا ہے تو اسے بھی پانی دے دینا چاہیے. دیکھیں, کوئی بھی مسلمان ہو اس کے کام آنا یہ بہت اچھی بات ہے, بلکہ شریعت کو مطلوب ہے. اسلام ہمارے اندر ایسا مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہم خلق خدا کی خدمت کریں, خلق خدا کے کام آئیں, ہم ان کی دنیا کے کام آئیں, ہم ان کی آخرت کے کام آئیں. من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل, حدیث مبارک ہے. حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا جو تم میں سے اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ اپنے بھائی کو, مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکے تو اسے نفع پہنچائے. اب یہ نفع عام ہے, جب دنیا کا نفع پہنچانے پر کا بھی حکم ہے جائز, تو جو دین کا نفع ہے, جو آخرت کا نفع ہے, وہ تو بدرجہ اولا پہنچانا چاہیے کہ اس کے اندر ڈبل فائدہ ہے کہ آپ اس کو جو کام آ رہے ہیں یہ اس کی دنیا کا کام بھی ہو رہا ہے, اس کی دین کا کام بھی ہو رہا ہے, اور آپ جو ہے دین کے کام میں بھی معاون بن رہے ہیں. ایک تو یعنی آپ کو ثواب اس بات کا ملنا ہے, اجر اس بات کا ملنا ہے کہ آپ اگلے کے کام آ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جو عبادت اگلا کرے گا اس عبادت کا اجر بھی انشاءاللہ اگر حسن نیت ہے تو آپ کو بھی ملے گا کہ آپ جو ہے اس کا سبب بن رہے ہیں, اس کا وسیلہ بن رہے ہیں. تو اس لیے اس کے اندر ڈبل اجر ہے. تو جس کے پاس اس طرح پانی ہو اور دوسرے کو ضرورت ہو تو اسے پانی دے دینا چاہیے, دے دینا چاہیے. جناب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں ندا آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ سب کی دعا چاہیے. میری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا میں ماریہ بول رہی ہوں ملتان سے. ماریہ, خوش آمدید کہتے ہیں پیاری بہن. کیا سوال لے کے آئی ہیں؟ میرا پہلا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ اگر خواتین رمضان مبارک میں تراویح نہ پڑھیں تو روزہ ہو جائے گا؟
اچھا ٹھیک ہے. اور اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے 10 محرم کو شب برات والے دن اور 12 ربیع الاول کو ختم دیتے ہیں تو ہم کس طرح دعا مانگیں, اور اگر پانی ہو تو اس کا بھی نام لیا جائے, کس طرح دعا مانگیں, اس کا بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ایک کال کی اور آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا ہے. ایک بریک اس وقت میں شامل کر رہی ہوں, اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے, ابھی لوٹتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آج دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے تیمم کے تعلق سے, یعنی ارادہ کرنا, پاک مٹی سے جناب طہارت حاصل کرنے کی نیت سے تیمم کیا جاتا ہے اور چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں, میں انہیں بتا دوں کہ طہارت اور تیمم کے تعلق سے اگر آپ سوالات کیجئے تو زیادہ بہتر ہوگا, ویسے آپ دیگر سوالات بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال آپ یہ ہے کہ اگر ہم پینٹ یا ٹائٹ پہن کر نماز پڑھے تو ہماری نماز ہو سکتی ہے؟ اچھا جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. حضرت سوال کا جو دوسرا حصہ تھا وہ رہ گیا تھا کہ پانی تو دستیاب ہے لیکن اندیشہ یہ ہے کہ وقت گنجائش نہیں دے رہا, اور اگر وضو بنانے کے لیے جائیں گے, وضو کا اہتمام کریں گے تو وقت نکل جائے گا اور نماز قضا ہو جائے گی. دیکھیں, اس صورت میں ہمارے ائمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام ابو یوسف رحمہ اللہ, امام محمد رحمہ اللہ, ان تین حضرات کا موقف تو یہ ہے کہ اس صورت میں تیمم کی اجازت نہیں ہے, وضو ہی کیا جائے گا. اگر وضو پر قدرت ہے تو, وہ پانی موجود ہے اور اس پر قدرت ہے تو وضو ہی کریں گے, بھلے نماز قضا ہو جاتی ہے لیکن جو ہے تیمم اس کی اجازت نہیں, بلکہ وضو کر کے نماز پڑھی جائے, قضا پڑھی جائے. یہ تو ہے ائمہ ثلاثہ کا موقف. لیکن امام ظفر رحمہ اللہ, یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور مجتہد شاگرد ہیں, ان کا موقف یہ ہے کہ اس صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اور ہمارے فقہ حنفی کے اندر تقریباً 20 مسائل وہ ہیں کہ جن کے اندر امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے. تو یہ ان 20 مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں فتویٰ امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو تیمم کرنے کی اجازت ہے, تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے گی. لیکن چونکہ ائمہ ثلاثہ کا موقف دوسری طرف موجود ہے تو اس لیے احتیاطاً یہ حکم دیا جائے گا کہ بعد میں دوسرے کسی وقت وضو کر کے اس کی قضا بھی ادا کر لی جائے, دوبارہ نماز بھی پڑھ لی جائے, اعادہ بھی کر لیا جائے. اصل فتویٰ امام ظفر کے قول پر ہے کہ تیمم کی اجازت اس صورت میں ہے, تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. اور ائمہ ثلاثہ سے بھی ایک روایت امام ظفر والی بھی موجود ہے, لیکن چونکہ ان سے مشہور قول ائمہ ثلاثہ کا جو ظاہر و روایت کے نام سے مشہور ہے, وہ قول یہی ہے کہ تیمم کی اجازت نہیں ہے, اس لیے ان کی رعایت کرتے ہوئے بعد میں اس کا اعادہ بھی کر لیا جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے جی, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اب بعد میں اپنی باتیں کر لیجئے گا, پہلے سوال بتا دیجئے کیا کرنا چاہتی ہیں. آپ نے دین اور خواتین میں کال کی ہے. السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے جی, آپ یہ سوال ہم جناب آف ایئر لے لیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جی دیکھیں, جیسے کہ ہم شروع میں بات یہ مسکرانا بھی تو اچھی بات ہے نا. جی بے شک. تیمم جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان کے حوالے سے میں عرض کروں گی کہ گزشتہ ہم بات کرتے رہے ہیں کہ تیمم وضو اور غسل دونوں کا خلیفہ ہے, لہذا جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا جن سے غسل ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مثلاً اگر کوئی شخص ایسا تھا کہ اس کے پاس پانی ہی نہیں تھا, اس بنیاد پر اسے تیمم کرنے کی اجازت ملی, تو جب وہ پانی پر قدرت پا لے گا یعنی پانی اسے میسر ہوگا تو اسے کہا جائے گا کہ اب یہ اپنی اگلی نماز کے لیے وضو کی ضرورت تھی تو وضو کر کے, اور غسل کی ضرورت تھی تو غسل کر کے تیمم پڑھے, وہ نماز پڑھے سوری. اور اگر جو ہے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو پانی تو میسر تھا, کوئی اور عذر تھا جس کی وجہ سے وہ وضو یا غسل نہیں کر پا رہا تھا اور تیمم کی اجازت ملی تھی, وہ عذر جاتا رہا. مثلاً بیماری تھی کوئی جس کی وجہ سے اجازت دی گئی تھی کہ اب آپ تیمم کر کے نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں, وہ بیماری ختم ہوئی اور اب یہ فوراً پانی کے استعمال پر قادر ہو گیا, لہٰذا اب اگلی نماز کے لیے ان کو حکم دیا جائے گا کہ اگر انہوں نے وضو کی جگہ تیمم کیا تھا تو وضو کر کے نماز ادا کریں, اور اگر غسل کی جگہ تیمم کیا تھا تو پہلے غسل ادا کریں اور پھر اس کے بعد یہ نماز کی طرف جائیں. ٹھیک ہے جناب, ہم نے بات کی تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے.
اچھا مجھے یہ بتائیے عالمہ صدف، میں آپ کی سمت آؤں گی کہ اگر زخم پہ دوا، اچھا اس تعلق سے ہم نے ایک سوال ناظرین پچھلے پروگرام میں بھی کیا تھا، لیکن آج ذرا تھوڑی سی اس کی جہت چینج ہے. اگر زخم پہ دوا یا پٹی لگا رکھی ہے تو وضو کے تعلق سے، تیمم کے تعلق سے اور مساق کے تعلق سے شریعت کیا سہولت دیتی ہے؟ دیکھیں وضو کے حوالے سے کافی بات ہو چکی ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہوں یا غسل ادا کر رہے ہوں تو ہماری کھال پر اس طرح کی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہونی چاہیے کہ جو پانی کے جسم تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنے، اور اسے ہٹانا باعث حرج شدید بھی نہ ہو. اچھا، اب یہ حرج شدید سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اسے بمشقت ہٹائیں گے تو آپ کی یا تو اسکن ڈیمیج ہو جائے گی یا اس پر مرہم پٹی جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ بندھی ہوئی ہے، آپ اس پٹی کو ہٹائیں گے تو اس کے اوپر پھر پانی بہائیں گے. پانی بہانا یہ آپ کے زخم کو یا تو مزید بگاڑ دے گا یا وہ دیر سے اچھا ہوگا یا یہ ہوگا کہ اس کو آپ بار بار باندھ نہیں سکتے، اس طرح کی پرابلم آئے گی. تو اب اس کا ثبوت کیسے حاصل ہوگا؟ تو وہی تین طریقے ہیں کہ جو ماہر ہے، طبیب ہے، جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس فیلڈ کا، وہ کہہ دے کہ اگر آپ نے پانی بہایا تو یہ زخم آپ کا خراب ہو جائے گا، اس کا جو ڈیوریشن ہے صحیح ہونے کا وہ بڑھ جائے گا. اسپیشلسٹ ہونا، اپنے شعبے میں ماہر ہونا کافی ہے یا اس کو دینی فہم بھی ہونی چاہیے؟ اب یہ ہر جگہ تو نہیں ہوتا نا اسپیشلسٹ کہ وہ دینی فہم بھی رکھتے ہوں، لیکن تھوڑا بہت تو خوف خدا ہو اگر، تو پھر یہ چلے گا اس میں. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر وہ ضرر کا جو ہمیں اندیشہ ہے یا یقین ہو رہا ہے وہ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ تین ذرائع بتا دیے کہ یا پھر آپ کا پریویس ایکسپیرینس ہو اس طرح کا کہ پہلے بھی کچھ اس طرح کا آپ کو زخم ہوا تھا اور آپ نے پانی کو استعمال کیا تھا تو یہ پرابلم آ گئی تھی، یا پہلے بھی موجود نہیں تھا، نہ کوئی اسپیشلسٹ ہے، لیکن اب ایسی صورتحال ہے کہ جب آپ پانی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو پھر اس صورت میں اجازت یہ ہوگی کہ اگر آپ براہ راست پانی تو بہا نہیں سکتے، لہٰذا گیلا ہاتھ کر کے اس کو وائپ کر لیں، مسح کر لیں. اور اگر مسح کرنا بھی ضرر دے رہا ہے تو کپڑا یا جو پٹی ہے اس کے اوپر سے مسح کر لیں. اگر ٹچ کرنا بھی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اب یہ معاف ہو جائے گا. اور اگر زخم تو موجود نہیں ہے لیکن جیسے فریکچر ہو جاتا ہے اور ہڈی کو باندھا جاتا ہے پلاسٹر وغیرہ کے ذریعے، تو اب بھی ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کو بار بار کھول نہیں سکتے. اگر ہم اس کو کھول لیں گے پھر ہمیں بندھوانے کے لیے جانا پڑے گا اور جو ہڈی ہے پھر وہ جڑے گی نہیں اور آپ کو نقصان پہنچے گا. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ بینڈیج باندھی جاتی ہے تو جو درست حصہ ہے اس پر بھی وہ بینڈیج آ جاتی ہے. تو اب اس پورے پہ آپ مسح کر سکتے ہیں، اس کو کھولنے کی آپ کو مشقت میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح آپ کا جو وضو کر رہے ہیں اور زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ڈیمیج، جیسے کہ زخم ہے چہرے پر اور دونوں ہاتھوں پہ، صرف پیر درست ہے، تو اس صورت میں بھی اجازت ہوگی کہ آپ تیمم کر لیں. ٹھیک ہے جی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. میری بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں. جی میں نے پوچھنا تھا کہ ایام کی حالت میں جب عورت ہوتی ہے تو بچوں کو اگر پڑھاتی ہو اچھا تو وہ سبق سن سکتی ہے، قرآن سن سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اچھا ٹھیک ہے، یعنی اگر زخم پہ کوئی دوا لگائی ہوئی ہے یا پلاسٹر لگا ہوا ہے یا کوئی پٹی بندھی ہوئی ہے تو تمام صورتوں میں جو شرعی احکام ہے وہ آپ نے ڈسکس کیے. مفتی صاحب ہم آپ کی سمت آئیں گے. اور تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس تعلق سے کلام کیا گیا میری بہن کی جانب سے، اور یہ زخم یا دوا یا پٹی یا پلاسٹر ان تمام کنڈیشنز میں مسح کرنے کا، وضو کرنے کا اور تیمم کرنے کا جو ریلیکسیشن شریعت نے دی ہے، جو سہولت شریعت نے دی ہے، اس کے حوالے سے کلام کیجیے. میرے خیال میں اس میں تفصیلی بات ہو گئی، سوالات کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے حضرت. پہلا سوال میری بہن نے یہ کیا ہے کہ اگر وہ فجر کے وقت ایک وضو کر لیں اور اس کے بعد موزے پہن لیں، اب وہ موزوں کی تفصیل بھی آپ بتا دیجئے گا، اور پاؤں کی، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پاؤں کی نسیں کھچ جاتی ہیں، تو وہ کہہ رہی ہیں میں ایک وضو کر لوں اور اس کے بعد باقی 4 نمازوں کے لیے تیمم کفایت کر جائے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں شاید وہ تیمم کی جگہ موزوں پہ مسے کا پوچھنا چاہ رہی ہیں. لفظ انہوں نے تیمم کا استعمال کر دیا، تو تیمم اس کو نہیں کہتے، اس پہ موزوں پہ مسا کہا جاتا ہے. تو موزوں پر مسا کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے. جن صورتوں میں شریعت نے اجازت دی ہے وہ صورت اگر پائی جا رہی ہے تو موزوں پر مسا کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں کال ہے، کال لے لیجیے پھر انشاءاللہ. پاؤں کی نسوں کا کھچنا وہ عذر بنتا ہے؟ میرے کال ہے، کال لے لیجیے. اچھا کال کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا؟ روبینہ بات کر رہی ہوں. اچھا جی روبینہ کہیے. باجی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بہت بیمار ہے اور وہ وضو نہیں کر سکتا ہے ٹھیک سے، تو وہ موزے پہنا ہوا ہے، تو سردی بھی بڑی لگ رہی ہے، تو وہ موزے پہنا ہوا ہے، موزے کے اوپر سے وضو ہو جائے گا پیروں کا؟ اچھا دیکھیں ابھی موزے پہ ہی ہم بات کر رہے ہیں.
موزے پہ مسا، کون سے موزے پہ مسا کیا جائے؟ پہلے تو یہ دو ایک بہت اہم بات ہے جن پہ ہم بارہا کلام کر چکے ہیں، لیکن حضرت میں ان کا سوال بھی اور ان کا سوال بھی چونکہ موضوع کے تعلق سے تھا، کون سے موضوع پہ مسا کیا جا سکتا ہے اگر وہ سردی یا بیماری کی وجہ سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ موٹے جو دبی موزے ہوتے ہیں، ایسا موزے کہ وہ ٹخنے تک جو ہمارا ایریا ہے یہ کور ہو اور اندر پانی رس کے اندر پہنچنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس سے رس کے پانی اندر نہ پہنچے اور اسے جو ہے وہ ہمیں باندھنا نہ پڑے، ایسا نہیں کہ بغیر باندھے جو ہے وہ وہاں پہ رک سکتے ہوں، یہاں تک ٹخنے تک رکا ہوا ہو۔ یہ بات اس کے اندر موزوں کے اندر ہونی چاہیے۔ جو عام طور پر ہمارے یہاں چمڑے والے جو موزے دستیاب ہوتے ہیں اور اس مقصد کی لوگ استعمال بھی کرتے ہیں، تو ان چمڑے کے موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن عام جرابیں جو ہے، جو سوتی اونی عام جرابیں ہوتی ہیں جن کو ساکس جب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، عام طور پر موزے، چمڑے کے موزے کو الگ سے ہم کہتے ہیں، یہ لیدر کے، اور جرابیں جس کو ہم کہتے ہیں، ان جرابوں پر چونکہ یہ بہت زیادہ مہین ہوتی ہیں، یعنی باریک ہوتی ہیں، ان کے اندر پانی رس کے پہنچ جاتا ہے، تو ان جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ موزے پر مسح کر سکتے ہیں، جرابوں پہ مسح نہیں کر سکتے، اور موزے کیسا ہو میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ ایک بات، موزے اور جرابوں کا فرق بھی بتا دیا جی، تو موزوں پہ مسح کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، جرابوں پہ مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اور مقیم کے لیے وہ اجازت 1 دن 1 رات کے لیے ہے، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتوں کی ہیں، تو کر سکتے ہیں موزے پر مسح اس طرح کر سکتے ہیں جناب، شریعت لیکن اس میں یہ بھی ملحوظ رہا ہے کہ پہلے آپ نے وضو کر رکھا ہو اور وضو کرنے کے بعد ہی آپ نے وہ وضو کے بعد آپ نے موزے پہنے ہو، اس کے بعد آئندہ جو ہے اب آپ اس پہ مسح کریں گے۔ ٹھیک ہے جناب، ایسا نہیں کہ آپ نے پہلے وضو ہی نہیں کیا تھا اور اب آپ براہ راست وضو کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ موزوں پر مسح ہی کیے جا رہے ہیں، پہلے وضو تھا ہی نہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ ٹھیک، آپ نے فرمایا 1 دن اور 1 رات کے لیے وہ کفایت کرے گا، لیکن پہلے سے وضو ہونا چاہیے، پھر آپ مسح کی طرف جا سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کون ہمارے ساتھ ہیں، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں فاطمہ بکر سے بات کر رہی ہوں، میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارا گھر باتھ روموں کے اوپر ہے، نیچے لیٹرینے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہو جاتی ہے نماز لیٹرینوں کے اوپر چھتوں پہ نماز پڑھنے سے، تو ہماری مجبوری ہے، ہمارا گھر اوپر ہے، کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی۔ ایک بریک لے رہے ہیں جناب، کالرز کے سوالات میرے پاس ہیں، میں مزید کالز بھی لے سکتی ہوں، آپ کالز کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے درود پڑھنا ہے، ہم حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے طہارت اور پاکیزگی کے تعلق سے، اور آج ہمارا جو ذیلی عنوان ہے وہ ہے جناب تیمم۔ اس تعلق سے آپ کے سوالات بھی شامل کیے جا رہے ہیں، اور میرے ساتھ میری بہنیں عالمات بھی موجود ہیں، مفتی صاحب آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ جناب میری ایک بہن نے، کالر نے سوال کیا تھا، میں چاہتی ہوں پہلے عالمات آپ کی سمت آؤں۔ ناپاکی کی یا ایام کی حالت میں استانیہ بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں، تو اب ان خاص دنوں میں وہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہیں؟ اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اور اس میں اصول شریعت کا یہی ہے کہ جب یہ ایام میں مخصوصہ ہوں تو خواتین قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھ بھی نہیں سکتی، اور قرآن شریف جو ہے مصحف شریف اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، یہ ان کے لیے منع ہے۔ غالباً انہوں نے کوشچن میں کہا تھا کہ بچے سبق سناتے ہیں، میں سن سکتی ہوں یا نہیں، تو بچہ اگر پڑھ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں تو یہ صحیح ہے۔ اچھا، اب اگر پڑھانے میں بھی مجبوری ہے کہ پڑھانا ہی پڑے گا، تو اس میں فقہاء کرام نے یہ اجازت عطا فرمائی ہے کہ حجے کرا دیں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آیت کروانی ہے تو اس کو توڑ توڑ کر پڑھا دیں، یہ اس طرح پڑھا بھی سکتی ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس طرح کر کے توڑیں تو یہ پڑھنا نہیں کہلاتا، اس طرح ان بچوں کو پڑھا بھی سکتی ہیں، لیکن ان کا غالباً سوال سننے کے حوالے سے تھا، تو سننا مطلقاً جائز ہے، بالکل سن سکتی ہیں۔ اور اگر ہاتھ لگا رہی ہیں تو وہ ناجائز ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہ دستانہ پہن کر، نہ ڈائریکٹ اس طرح اگر قرآن شریف سامنے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، ہاتھ میں اگر کوئی قلم یا کوئی پینسل وغیرہ قلم وغیرہ کے ذریعے سے ہاں یوں ہم وہ کر سکتے ہیں، جیسے گائیڈ کرتے ہیں گائیڈ کرنے کے لیے بچوں کو بتانا ہے کہ بچہ کوئی بھی سبق ہے، کوئی خاص آیت ہے قرآنی تو بتا سکتے ہیں، قلم کے ذریعے کیا جاتا ہے، قلم کے ذریعے، یعنی جو آپ کے جسم سے مسنی ہوئی ہوئی، جس کا جسم سے تعلق براہ راست نہیں، اصل میں قلم پکڑنے میں آتا ہے نا، پہننے میں نہیں آتا، ہمارے اچھا یہ فرق ہے، ٹھیک ہے، پہنی ہوئی چیز سے آپ نہیں، جی بالکل پہنی ہوئی سے نہیں، ٹھیک، میں یہی چاہ رہی تھی کہ میرے ناظرین پہ کلیئر ہو جائے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، عالمہ صدف پروین، مجھے یہ بتائیے کہ میری بہنیں یہ جو موضوع پہ مسح کے تعلق سے سوال کر رہی ہیں، سردی کے تعلق سے سوال کر رہی ہیں، تیمم کے تعلق سے سوال کر رہی ہیں، ان کے لیے آج آسان طریقے میں تیمم بتا دیجئے، کیسے کریں وہ تیمم؟
تیمم کی سب سے پہلے نیت کریں گے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے، نماز کے جائز ہونے کے لیے تیمم کر رہی ہوں. پھر اگر مٹی سے کر رہی ہیں یا کوئی پتھر وغیرہ موجود ہے جس پر گرد و غبار نہیں تو اس کو تو ہاتھوں پہ اچھی طرح رب کر لیں گے کہ کوئی بھی ہاتھ کا حصہ رہ نہ جائے. یا مٹی سے کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دونوں ہاتھ مٹی پہ رکھیں گے اور اس کو آگے پیچھے کرنا، یہ سنت کریمہ ہوتا ہے. اور اگر زیادہ گرد لگ جائے تو اس کو یہ دونوں انگوٹھوں سے کر کے جھاڑ لیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پورے چہرے کا اچھی طرح مسح کرنا ہے کہ کوئی بھی جگہ رہ نہ جائے، کیونکہ جب ہم وضو سے طہارت حاصل کرتے ہیں تو پانی اس میں آلہ ہے، تو پانی کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بہتا ہے، لیکن مٹی ظاہر سی بات ہے بہے گی نہیں، لہٰذا خوب اچھی طرح اپنے یعنی جیسے ہونٹ اس کو کسکے سے بند نہ کریں، نارمل پوزیشن میں وہ کھلے ہوئے ہوں. اسی طرح خواتین جیسے نت پہنے ہوتی ہیں اس میں بہت بڑا سا اگر کوئی پھول وغیرہ بنا ہوا ہے، کوئی ڈیزائن ہے تو اس کو بھی اتار لیں تاکہ ناک کا ہلکا سا پورشن بھی نہ رہ جائے. اسی طرح آنکھوں پہ بھی اچھی طرح مسح کریں کہ پورے فیس پہ ہو جائے. پھر دوسری ہے معذرت، جس پتھر سے ہم نے مسح کیا ہے تو اس پہ اگر کوئی گرد و غبار نہیں ہے، مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ تب بھی ہو جائے گا، تو اب وہ پتھر ہی پورا ڈائریکٹ بن لیں گے، بس ہاتھوں کو جو مسح کیا ہے جن سے ٹچ کیا ہے بس وہی پھیرنا کفایت کر جائے گا؟ ہاں، ہاتھوں پہ اس کو رب کر کے نا پھر وہ فیس پہ وہ پتھر پھیرنا تو ضروری نہیں ہے. 2 فرض ہوتے ہیں نا، ایک چہرے کا ہو گیا. اب دوسری مرتبہ یا تو وہی پتھر موجود ہے اس کو ہاتھوں پہ رب کریں یا مٹی پہ ہاتھ مار کے اب دوبارہ سے مسح کرنے کا سنت طریقہ یہ کہ دیکھیں ہماری انگلیوں کے پورشن ہے ہتھیلی اور یہ انگوٹھا ہے، تو یہ جو الٹے ہاتھ کی انگلیوں کا پورشن ہے اسے سیدھے ہاتھ کی ادھر سے ہم لے کر آئیں گے یہاں تک، اچھی طرح سے یہ رب ہونا چاہیے. پھر یہ جو ہتھیلی ہے یہ آگے کی طرف لے کر آئیں گے، پھر یہ جو انگوٹھا ہے اس سے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا مسح کریں گے. اسی طرح سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کیا جائے گا. تو یہ آپ کا یعنی پہلے سیدھے ہاتھ کا اور پھر الٹے ہاتھ. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں، میں نے اپنی بہنوں سے سوالات لیے ہیں، مزید سوالات میرے پاس موجود ہیں. پینٹس اور ٹائٹس میں بہنیں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں ایسی ڈھیلی ڈھالی پینٹ ہو کہ جس سے جسم کی حیت واضح نہ ہو اور پردے کی بھرپور رعایت ہو رہی ہو، اور خاتون جو ہے وہ گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے، خاتون کے پردے کی ہر طرح سے رعایت ہو رہی ہو، تو اس صورت میں تو اس میں نماز کی گنجائش ہے. لیکن اگر جو ہے وہ جیسے انہوں نے ٹائٹس کہا، پینٹ کی جگہ ٹائٹس، یہ اس طرح جو ہے جس سے جسم کی حیت واضح ہو اس میں نماز نہیں ہوتی. نماز کے لیے چونکہ جو ہے بنیادی جو شرطیں ہیں ان میں سے ایک ہے ستر عورت، یعنی جو حصہ چھپانا ضروری ہے اس کو چھپانا. ستر جو ہے وہ مصدر ہے، ستر کا معنی ہوتا ہے چھپانا. ستر کہتے ہیں پردے کو اور ستر کہتے ہیں چھپانے کو. تو جو شرط ہے نماز کی وہ ستر عورت ہے، اور ویسے جو ہم استعمال کرتے ہیں جو لفظ استعمال کریں گے وہ کہیں گے ستر، یعنی ستر کا ستر ضروری ہے. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ حضرت. تو چونکہ جو ہے وہ عورت، میں بھی سیکھتی رہتی ہوں مستقل. تو چونکہ جو ہے وہ عورت کے لیے جو ہے وہ اس کا جو ستر ہے وہ زیادہ ہے مرد کے مقابلے میں، تو عام حالات میں بھی اور نماز کے اندر تو اور زیادہ وہ ہے، تو اس لیے پورا حصہ جو ڈھانپنا ضروری ہے. تو ایسا لباس استعمال کرنا کہ جس سے حیت واضح ہو رہی ہو، پردے کی رعایت نہ ہو رہی ہو، تو اس میں نماز نہیں ہوتی. اگر پردے کی بھرپور رعایت ہو رہی ہے، ڈھیلی ڈھالی پینٹ ہے ایسی پاجامے کی طرح اور پردے کی بھرپور رعایت ہے، اس صورت میں گھر کے اندر اس میں نماز ہو سکتی ہے، اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ لباس ایسا استعمال کیا جائے نماز کے لیے کہ جو لباس معززین کے سامنے، اچھے لوگوں کے سامنے آپ پہن سکتے ہوں، استعمال کر سکتے ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہے. اس کے دربار کے آداب میں سے ہے کہ اس کے حضور بندہ ایسے لباس میں جائے کہ جس لباس میں آدمی عام طور پر معززین کے سامنے جا سکتا ہو. تو اسی لیے اللہ کے بعض لوگ جو کہتے ہیں نا، یہ پہلے بھی اس میں گفتگو کر چکے ہیں، تو وہ بعض لوگ جو ہے نا فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں، فرینکنس شو کرتے ہیں کہ جی ہم فری ہیں اللہ سے. تو اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح کی فرینکنس شو کرنا جو ہے یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، جو اس کے ولی ہیں، ان کی بات الگ ہے. عوام کو بہرحال جو ہے وہ اپنے کپڑوں میں ہی رہنا چاہیے، ہمیں اپنی اوقات فراموش نہیں کرنی چاہیے، اوقات نہیں بھولنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو قلب کا تعلق ہے وہ آپ کا اللہ کے ساتھ مضبوط ترین ہو. تو جب قلب کا تعلق مضبوط ترین ہوگا تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ اندر ہی اندر آپ فرینکنس شو کریں یا کچھ بھی شو کریں، وہ آپ کے قلب کے اندر ہے. لیکن جو باہر آپ نے کرنا ہے، باہر آپ نے پروٹوکول کا بھرپور لحاظ رکھنا ہے جو آپ کو شریعت کی طرف سے دیا گیا ہے کہ یہ عبادت کا پروٹوکول ہے، اسے آپ نے ملوز رکھنا ہے، اسے فراموش کرنے کی اجازت نہیں. سبحان اللہ حضرت، کتنا پیارا ناظرین میسج ہم سب کے لیے. ماریہ بہن نے پوچھا کہ مفتی صاحب سے پوچھ کے بتا دیجئے، جو بہنیں رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح نہیں پڑھتی ہیں کیا ان کے روزے ہو جاتے ہیں؟
روزہ ایک مستقل عبادت ہے اور تراویح خود ایک مستقل عبادت ہے. تو تراویح پڑھنی چاہیے, سنت مؤکدہ ہے تراویح پڑھنا. جو بلا عذر شرعی تراویح نہ پڑھے, اسے ترک کرنے کی عادت ڈال لے تو وہ گناہگار ہے. ساتھ ہے سنت مؤکدہ کا ترک بار بار کریں گے بے عذر تو وہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے, گناہ ہے, تو گناہ ملتا ہے. لیکن اس کا روزے کے ساتھ ایسا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر تراویح نہیں پڑھی تو اب روزہ بھی نہیں ہوگا. وہ ایک الگ مستقل عبادت ہے اور روزہ ایک مستقل عبادت ہے. تراویح نہ بھی پڑھی ہو تو روزہ تو باہر رکھنا ہی رکھنا ہے, لیکن آپ اس کو ایسے ساتھ جوڑ کے بھی نہ دیکھیں اور الگ کر کے بھی نہ دیکھیں. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل بے تعلق ہے. ان معنوں میں اس کا روزے کے ساتھ تعلق ہے کہ رمضان تو کے اندر دو ہی عبادتیں ہیں, عام عبادتیں جو اہم ہیں. ایک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت, رمضان کی راتوں میں رمضان میں نازل ہوا ہے قرآن مجید فرقان حمید, اور دوسرا جو ہے وہ روزہ. تو روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے حق میں شافع بنیں گے, اللہ کے حضور شفاعت کریں گے. تو چونکہ رمضان کے مہینے میں آپ تراویح اور روزے کو جوڑ کے دیکھیں, لیکن ایسا بھی نہ جوڑیں کہ آپ اس کے بغیر کہیں کہ جناب یہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی. وہ آپ نے کرنی ہے, تراویح بھی آپ نے پڑھنی ہے, لیکن اگر آپ نہیں پڑھ پائے کسی وجہ سے تو روزہ تو بہرحال رکھنا ہی ہے, روزہ ہو جائے گا. اور تراویح اگر کسی نے عذر کے سبب چھوڑی ہے وہ تو پھر عذر ہے آپ کا, اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. اگر بلا عذر آپ نے چھوڑی ہے تو اس صورت میں اگر آپ بار بار عادت بنائیں گے تو گناہگار ہوں گے. اور اگر عادت نہیں ایسے ہی نادراً کبھی کبھار چھٹ گئی بلا عذر تو یہ برا ہے, گناہ نہیں ہوگا لیکن برا ہے. تو عادت نہ بنائیں اس کو, تراویح بھی پڑھیں اور رمضان شریف کا جو روزہ ہے وہ بھی آپ نے. ٹھیک ہے حضرت. میری بہن نے سوال کیا ہے کہ 10 محرم کو یا 27ویں شب کو یا شب برات کے خاص موقع پہ بہنیں جو ہے وہ روزہ رکھتی ہیں, پھر ختم کا بھی گھروں میں اہتمام کیا جاتا ہے. یہ جو ختم کے تعلق سے سوال آیا, پچھلے پروگرام میں بھی آیا تھا, اس کی بھی تفصیل عنایت فرما دیجیے. اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ ختم کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اس کا کیا خاص طریقہ ہوگا؟ جی, اور انہوں نے ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں کہ انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اس کے اندر پانی جو ہے اس کو بھی شامل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ختم قرآن ہوتا ہے اس کے لیے طعام ضروری ہے, کھانا سامنے رکھنا یا پانی سامنے رکھنا ضروری ہے. تو ایسا قطعاً ضروری نہیں ہے. بغیر کھانے بغیر پانی کے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. ختم قرآن اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. تو ختم قرآن کے لیے کھانے کو پانی کو لازم سمجھنا غلط ہے, اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو چونکہ کسی مسلمان کو کھانا کھلانا, کسی مسلمان کو پانی پلانا یہ بھی ثواب کا کام ہے, یہ خود ایک مستقل نیکی ہے. تو جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو آپ قرآن مجید فرقان حمید کا ثواب بھی ایصال کر سکتے ہیں, اور یہ پانی کا, طعام کا, ہر نیکی کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے. تو پانی کو بھی شامل کر لیں, سب چیزوں کو شامل کر لیں اور اس کا ایصال جو ہے وہ میت کو کر دیں آپ. اچھا, لیکن جائز طریقے کے ساتھ دائرہ شریعت کے اندر رہ کر. اور دعا کا کیا خاص طریقہ ہونا چاہیے؟ دعا میں یہ کہ بس یہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا, قبول فرما, اور تیرے حبیب کے وسیلے سے تمام مسلمانوں کو پیش کیا, بالخصوص وہ جس میت کے لیے کیا جا رہا ہے اس کا نام لے دیں یا اس کا ذکر کر دیں, اس کو پیش کیا, اللہ منظور و مقبول فرما. سبحان اللہ. اتنا شارٹ کٹ میں بھی وہ ہو جائے گا, پورا لمبی چوڑی دعا کرنا ضروری نہیں ہے, کر لیں تو اچھی ہے, تو شارٹ کٹ میں بھی بہرحال ہو جائے گا. بہت شکریہ حضرت, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے. ماشاءاللہ میری بہنیں عالمات, میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. ناظرین, آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور ہمارے پروگرامز کو کامیاب بناتے ہیں. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ عز و جل کل کا ایپیسوڈ لے کے پھر سے حاضر ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.